اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی؟ اب آ رہی میم، الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور اخلاص کی بہترین حالت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں اسی طرح اپنی زندگیوں میں قرآن اور حدیث کے ذریعے روشنی حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم جو بھی یہاں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اپنی آخرت کے توشے کے لیے کچھ دینی کام اخلاص نیت اور سنت رسول کے مطابق سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے ہمارے زندگیوں میں روشنی عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ ہم آیت نمبر 257 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 258 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا، یہ لفظ استفہام ہے، یعنی سوالیات جملہ ہے، یہ لفظ ہے۔ یہ مانے کیا، لم نہیں، ترا تو آپ نے دیکھا، یہ ماضی پہ آتا ہے، لم ماضی پہ آتا ہے مگر حال کے ترجمہ کرتے ہیں ہم اس پہ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذی اس شخص کی طرف جس نے حاج جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے معاملے میں، بابت مانے معاملہ، فی ربہ اس کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا۔ کیا تھا وہ جھگڑا؟ اس وجہ سے کہ ان مانے کہ آتا اللہ دے رکھی تھی اس کو اللہ نے بادشاہی، یعنی کس کو؟ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، غرور میں کیوں آ گیا کہ اللہ نے اس کو آزمائش کے طور پہ مال دیا، بادشاہی دی، تو وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ میں تفسیر میں سمجھاؤں گی۔ تو ان آتا دے رکھی تھی اس کو اللہ نے الملک بادشاہی، تو از جب قولا کہا ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب کون ہے؟ الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا بھی ہے۔ تو قولا اس نے کہا، کون؟ وہ نمرود ہے۔ اس نے کہا انا میں بھی، احیی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور مارتا ہوں۔ قولا تو ابراہیم کہا ابراہیم نے، فإن اللہ بے شک اللہ، یاتی بالشمس لاتا ہے سورج کو، مشرق سے، من المشرق مشرق سے، فاتی تو لے کے آ، بیہا حکم ہے یہ، فاتی تو لے آ، بیہا اس کو یعنی سورج کو، ہاں سے مراد سورج ہے، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، فبہتا محبوط ہو گیا، یعنی گھبرا گیا، حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، الذی وہ جس نے کفرا کفر کیا تھا، وہی نمرود، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا ہے، قوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ تو اس سے پہلے ہم نے جانا کہ الحمدللہ جو شخص بھی اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف چل پڑتا ہے نا، تو پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ہم نے شروع کی آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ جو اللہ کو اپنا مضبوط سہارا سمجھ لیتا ہے، مضبوط کڑا سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کو بھٹکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ باقی سب دنیا کے سہارے کبھی نہ کبھی لمحہ بھر میں دور ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کا سہارا ہی ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والا ہے۔ مگر جو اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف چل پڑتا ہے، تو پھر اس کا ساتھی کون ہے؟ اس کا ساتھی شیطان ہے۔ اس کو وہ ہمیشہ کے فائدوں سے موڑ کر
صرف اور صرف عارضی اور فانی دنیا کے فائدے دکھاتا ہے. کون؟ شیطان. اس انسان کو جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا کے فائدوں میں اس کو مصروف کر دیتا ہے. یہ سب میں ایک بڑی آیت ہے, آپ پرسوں بھی میں اجتماع میں ایک سنی تھی. یہ حدیث کا مفہوم آپ لوگ سن لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو نا, اور یہ تجربے سے بھی ہم لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بات, یہ حدیث کی بات. وہ کیا ہے حدیث کا مفہوم؟ یہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ, میں ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ حدیث نہیں سنا رہی ہوں, حدیث کا مفہوم سمجھا رہی ہوں آپ لوگ کو. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اتنا الجھا دیتے ہیں, اتنا مصروف کر دیتے ہیں, وہ چاہ کر بھی نیک کام کرنے چاہتا ہے مگر کر نہیں پاتا. ذرا غور سے سنیں میری بہنوں, ہم سب کہیں اس دائرے میں تو نہ آ رہے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیشہ. جو بندہ صرف دنیا کمانے کی حرص میں رہتا ہے, جس کی خواہش, جس کی دل کی بولتے نا دل کی خواہش نہیں ہے, دل ہدایت کی طلب نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مصروف کر دیتے ہیں اس کے ہاتھوں کو کہ وہ دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے. اور پھر دنیا اس کو کتنی ملتی ہے, کتنی بھی کوشش کر لو, جتنی اس کی مقدر میں ہے اتنی ہی ملتی ہے. ایک دانہ بھی اس سے بڑھ کے اس کو نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اس کی مقدر میں ہے. اور جو شخص اپنا مقصد, اپنا کیا بولتے نصب العین, اپنے نظروں کے سامنے ہمیشہ ہر وقت اللہ کو رکھتا ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, ہر معاملے میں, اپنے عمل میں, دخل میں, ہر چیز میں اللہ کو یاد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کشادہ کر دیتے ہیں, اس کو مزید عطا کرتے ہیں, جو اس کے مقدر میں تھا اس سے کئی گنا بڑھ کے اس کو دے دیتے ہیں, اور اس کی ہدایت کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان اللہ, سوچئے کتنی پیاری بات ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے مقدر میں اتنا ہی ملنا, بلکہ تقدیر تو ہے نا, ہم ایمان لائے, مگر ہمارے مقصد چینج ہونے سے دیکھیے کتنا بڑا فرق آ گیا ہے یہاں پہ. تو ہمیں اصل جو چیز ہے, جیسا کہ وہ ایک واقعہ بھی ہے, دیکھو چھوٹا سا, ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ اپنی رعایا میں کل صبح جو شخص آ کر محل میں جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا. تو سب لوگ آئے, شام تک صرف یہ آفر ہے, بعد میں نہیں, بلکہ ایک وقت مقررہ تک بولے. تو جیسے ہی سب لوگ آئے, فلاں نے کسی کو لگایا, فلاں نے تخت کو لگایا, فلاں نے کپڑوں کو لگایا, کسی نے کھانے کو لگایا, کسی نے کسی کو. ایک آدمی آ کر ڈائریکٹ بادشاہ کو لگا دیا, وہ چیز اس کی ہمیشہ کے لیے ہو گئی. بولتا بادشاہ پھر اس کا ہو گیا تو اب اس کو زندگی بھر اچھا ہے. نہیں, ویسا ہمیں اپنا مقصد کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اپنا مقصد کس کو بنا رہے ہیں, یہ فانی دنیا کو بنا رہے ہیں یا ابدی آخرت کے ساتھ ہے دنیا بھی. دنیا تو ہمارے سامنے کیا بولتے ذلیل و خوار ہو کر آگے ہی آئے گی, جتنا ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا. جیسا موت انسان کو ڈھونڈتی ہے نا, رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے, جتنا ہمیں اللہ کھلانا چاہا ہمارے تقدیر میں لکھا وہ ملتا ہی ہے. اب ہمیں ہمارے مقصد کو چینج کر کے ہمیں مزید دنیا میں بھی, وہ جیسے کہ دعا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور آخرت میں بھی ہمیں نیکوکاروں, صالحین, شہداء, نبیین میں داخل کرتا. تو بس میری بہنوں, مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے مقصد کو درست کریں, ٹھیک بنائیں, تاکہ ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی اچھی گزارے. ٹھیک ہے, تو شیطان جس کا ساتھی بن جاتا ہے اس کو یہ داری دنیا کے صرف عارضی فائدے اور اس سے ہی حاصل ہوتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا نقصان تو آخرت کا ہمیشہ کا نقصان ہے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے, نتیجتاً انسان کی ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے. اوور آل انسان کامیاب نہیں ہوتا جس کا ساتھی شیطان ہے. یہی بات
ٹھیک ہے, یہی جو بولی ابھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رہنمائی دیتا ہے اور اس کے برعکس اللہ کو چھوڑ دینے والوں کو کیسے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اور ان کو نامراد کر دیتا ہے. اب یہاں پہلی مثال, یہاں پہ دو مثالیں ہیں, دو ایک کے بعد ایک. پہلی مثال نمرود کی دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نمرود کیا تھا آپ لوگ سوچ سکتے؟ میں نے کہا تھا طاغوت, جو بھی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے, جس کا بھی حکم مانا جائے, جس کو بھی اللہ کے درجے میں لایا جائے, وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ طاغوت ہے. ہم نے پڑھا نا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے بچو بول کے. تو وہی اللہ کے علاوہ, تو آپ لوگ جانتے ہیں پہلے کے زمانے میں بادشاہ کو ہی خدا کا اوتار سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, بادشاہ کا حکم آخری حکم, نعوذ باللہ من ذالک. یہ محض لا علمی اور جہالت تھی. ٹھیک ہے, وہ ان بادشاہوں کی بات اس طرح مانتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات آخری حکم ہے بولے جیسا. اور نمرود کون تھا؟ یاد رکھیے, نمرود سورج کو پوجتا تھا اور خود کو ہی اللہ کا نمائندہ اللہ ہوں کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی مذمت کی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کی مذمت کر کے کیا بولے؟ اس کے غرور کا اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوتا. مناظرہ کس کو بولتے؟ انگلش میں کچھ بولتے, دیکھیے مجھے یاد نہیں آ رہا, کنورسیشن بولتے شاید. دونوں کی بات چیت ہوتی. وہی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں واضح کر رہا ہے کہ جو اس وقت کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود تھا, اس نے کیا کہا کہ تم کس خدا کی. جب ابراہیم, ایک بات یہاں غور کرنے کی کیا ہے, دیکھیے ایک پوائنٹ غور کریے کہ جب دیندار دین انسانوں کے اسلام اللہ کی بات جس کے پاس آ جاتی ہے, وہ وقت کے بادشاہ کے پاس بھی جا کے تبلیغ کرتا ہے. دیکھ رہے نا, وقت کا بادشاہ نمرود تھا, ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام جا کے دعوت اور تبلیغ کر رہی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, توحید کو اپنا لو بول کے. تو نمرود نے کیا کہا, تمہارے رب کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا میں تفسیر پڑھتی ہوں, ذرا دیکھ لیجئے. صفات باری میں سے ایک صفت اللہ کی پیدا کرنا اور اس کو نیست و نابود کرنے کی دوسری صفت مطلب ختم کرنا, مارنے کی صفت بتائی, یحیی و یمیت. تو اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا, نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت تھی. کس کو؟ نمرود کو. لیکن آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا کیا, میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں بول کے دو شخص کو بلاتا, ایک کو زندہ جا میں تے کچھ زندہ رکھتا ہوں, ایک کو موت کی خبر حکم دے دیتا, جا اس کو قتل کر دو. یہ سمجھتا ہوں نے, دیکھو میں بھی زندگی دیا موت دیا بول کے. جاہل تھا نا, تو اپنی علم کی علمیت یعنی جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی. ٹھیک ہے, ایسا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے. یعنی دیکھیے یہاں ایک بہت باریک بات میں غور بتانا چاہتی ہوں, جو میں نے غور کی کہ دیکھیے ہم نا کسی سے بھی, قرآن میں آیا ہے جاہل لوگوں سے مت الجھو بول کے آیا نا, تو اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے علم کا اتنا علم ہونا چاہیے اپنے دین کے بارے میں کہ سامنے والے کو اس کی ذہنیت کے حساب سے بات کرنا. میری بہنوں سمجھے نا, آپ ہمیشہ یاد رکھیے, ایک عالم ہے, ایک پڑھا لکھا ہے, ایک اس کو اس کے حساب سے بات کرنا, اور ایک جاہل ہے تو اس کو اس کے حساب سے بات کرنا. ٹھیک ہے, ہم عالم کے سامنے جہالت کی بات, جاہل کے سامنے عالم کی بات کرے تو بات سمجھ میں آتی نہیں آتی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, ان کا علم کتنا پیارا علم تھا. الحمدللہ, سبحان اللہ. میرے اور آپ کے رسول نے بھی ان کی تعریف کی ہے نا. تو انہوں نے اپنے اولاد اسماعیل کے جوابات کو سوچیے, جو ابھی ہم عید بقرعید سے جو گزر کر آئے ہیں, کتنے بچپنے میں سے ہی اپنے والد کے کتنے فرما بردار تھے, کیسی تربیت کی ہوں گی, کیسا علم تھا ہوں گا ان کا. تو وہی علم اتنا پختہ تھا کہ وہ آگے بہت آگے آئے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ. تو وہ سمجھ گئے کہ اس کو اس طرح ڈیل نہیں کرنا. اب انہوں نے تھوڑا دماغ لگا کے ایسا جواب دیا ان کو کہ اس کا جواب دینا اس کے پاس نہیں تھا. سمجھ رہے میری بات؟ سامنے والے کو ہم اتنی سمجھداری سے, اتنا علم کی بنیاد پر ایسا جواب دینا کہ اس کا انہیں
کوئی جواب دینے کے لائق نہیں رہنا. ویسا سوچ سمجھ کے ہم علم کے دین کے معاملے میں بحث کرنا. ٹھیک ہے, میں بحث کرو بول کے جھگڑا کرو نہیں بول رہی ہوں, مطلب سوچ سمجھ کے سامنے والے سے بات کرنا. ہم تو آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کو مشابہت نہ کر سکا. دیکھیے یہ تو زندگی اور موت بلکہ انہوں نارملی بولے تو انہیں ایسا کرا نا, تو اب انہوں سوچ کے کیسی دوسری بھی مثال دے سکتے تھے. میرا رب رزق دینے والا ہے بول سکتے تھے, میرا رب فلاں ہے, دوسری بھی مثالیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, دے سکتے تھے, مگر نہیں دیے. کیا بولے, مشرق سے میرا رب سورج کو حکم دیا کہ نکل اور مغرب میں ڈوب بول کے. تو یہ دنیا شروع سے چل رہی نا ایسا, اب تو مشرق سے نکال کے بتاؤ بولے تو ایک دم کیا ہو گیا نا, ہکا بکا ہو گیا, کچھ بھی اس کو صحیح نہیں سوچا. مگر کیا مانا وہ نہیں نا. تو مخلوق پر تیرا تصرف ہے یعنی اختیار ہے, مگر اللہ پر تیرا کیا تصور. وہ سورج کو تو حکم دیتا ہے کہ مشرق کی طرف سے نکلا, مگر وہ اگر تیرے پاس کچھ قدرت ہے تو سورج کو کہے کہ وہ مغرب سے نکلے اور مشرق میں ڈوبے, الٹا کرو. تو اس کا کوئی ظاہری جواب بھی اس کے نہ بن پڑا اور اسے بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار کرنا پڑا. مگر اس نے مانا نہیں. اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی, لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی اور وہ راہ یافتہ ہدایت نہ پا سکا, تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں سمجھتا اور حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں. یعنی کچھ بھی دوسری طرف لے کے چل جاتے. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ہمارا جواب نہیں دے کے کیا کرتے, دوسری طرف بات موڑ دیتے. ان پر اللہ کا غضب اور غصہ اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے, اور ان کے لیے اس جہاں میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں, اور بعض جگہ تو آخرت میں تو ان کو سہنا ہی سہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بول دیا انہیں. تو پھر بھی کیا ہوا, جواب نہ دینے سے کیا بولے, آگے کیا بولے ابراہیم علیہ السلام, قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشر, ہو گیا یہ, واللہ لا یہدی فبہت الذی کفر, وہ ہکا بکا رہ گیا, واللہ لا یہدی القوم. تو یہاں پہ کیا مثال دیے ہم کہ جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, اللہ کی ماننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ذہنوں میں جو بھی آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں, آپ بھی جو بھی کسی اور کو سمجھاتے نا, وہ ہماری طلب ہے. اور ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے نا, میں یقین مانو میری بہنوں, وہ سب اللہ کی طرف سے آتے. جو بیچ میں ہم سمجھتے ایک دوسرے کو سمجھا لیتے, یہ سب ہماری چاہت کی بنیاد پر اللہ ہماری مدد کر رہا, بلکہ ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے جو ہمارے دلوں تک پہنچ جاتے. میرے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی, کہیں پہ بھی ہم علم اجتماعوں میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, جو بھی بات نکلتی نا اللہ کی ہدایت کی طرف سے نکلتی. تو اللہ نیک لوگوں کو اللہ اس طرح مدد کرتا ہے, اور برے لوگوں کو اللہ نامراد کر دیتا ہے. واللہ, کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے, لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری او مانے یا, دوسری مثال, ایک مثال تو یہ ہوگا ابراہیم اور نمرود کی, اب دوسری مثال او یا کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اس کا ترجمہ دیکھ لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. کیا ہے لفظی ترجمہ, او یا دوسری مثال, کالذی, اس طرح اس شخص کی مثال ہے جس کیا تم نے نہیں دیکھا, بولے تو یہ عطف یہاں پہ آ رہا, بولے ایسا علم ترا جو ہم اوپر پڑھے تھے نا, یہ علم ترا یہاں پہ بھی آیا, بولے ایسا نہیں دیکھا بول کے لکھے نہیں, وہی کے بارے میں ہے. تم نے یہ مثال سمجھی یا پھر یہ مثال دیکھو بول کے. کیا ہے یہ دوسری مثال, اس شخص کی ہے جو گزرا, مرہ, وہ شخص گزرا, علی قریۃ, ایک بستی پر سے, وہی خاویۃ, اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی, یعنی پوری بوسیدہ کیا ویران تھی, بالکل بنجر ویران تھی زمین. تو علی عروشها, اپنی چھتوں پر پڑی ہوئی تھی. تو خالا, اس نے کہا, وہ شخص نے کہا, انا, کس طرح, یحیی, زندہ کرے گا, حاضی اللہ, زندہ کرے گا, حاضی, اس کو, یعنی اس زمین کو, اللہ بعد موتها, اس کے مر جانے, یعنی یہ بستی گویا مر گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, ویران پڑ چکی ہے,
कैसा इसको जिंदा करेगा, मैं समझाती हूँ। फामाताहुल्लाहु, तो अल्लाह ने उसे मौत दे दी। किसको? वो शख्स को जो बोला मियत आमिन, 100 साल, सुम्मा बासहु, फिर उसको जिंदा किया। क़ाला, फिर कहा, अल्लाह ने कहा यहाँ पे, कम लबिस्ता, कितनी देर लबिस्ता, तू यहाँ बड़ा रहा। क़ाला, उसने कहा, लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, शायद मैं कुछ दिन का हिस्सा या एक दिन सोते पड़ा रहा, बोले। तो आगे देखिए और एक औ बाज़ यौम। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, बल नहीं, बल्कि लबिस्ता, तू मरा रहा, यानी तू रुका रहा, ठहरा रहा, मियत आमिन, 100 साल। फांजुर, चुनाचे तू देख, इला तामिका, अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की तरफ, पीने की चीजों की तरफ। लम यतसन्ना, नहीं सड़ा है, सड़ा बसा, यानी खराब नहीं हुआ। लम यतसन्ना, वो खराब नहीं हुआ। वंजुर, और तू देख, इला हिमारी का, अपने गधे की तरफ, वलिना जाला का, और ये के इसलिए कि ताकि हम बनाए तुझे आयतन, अजीम निशानी, लिन्नासी, लोगों के लिए। वंजुर, और तू देख, इलल इजामी, हड्डियों की तरफ, कैफा, कैसे, नुनशिजुहा, हम उभारते हैं उनको, फिर नक्सूहा, फिर हम पहनाते हैं उनको, लहमन, गोश्त, उसके ऊपर हड्डियों पे गोश्त। फलम्मा, फिर जब ये, तबय्यना, फलम्मा तबय्यना, फिर जब ये सब, तबय्यना, वाज़े हो गया, लहू, उसके लिए, उस शख्स के लिए, तो क़ाला, तो उस शख्स ने कहा, आलमू, मैं बिल यकीन जानता हूँ, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली, हर चीज पर, कदीर, कुदरत रखने वाला है। ठीक है, अब इसका आसान तर्जुमा एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको बात समझ में आएगी। या मानिन उस शख्स के, जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो मुंह के बल औंधी पड़ी हुई थी। कहने लगा, इसे इसकी मौत के बाद, यानी ये वीरान हो जाने के बाद बोल रहा हूँ, इसे मौत से मुराद बस्ती खत्म हो गई बोले, या रहने वाले कोई भी नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला इसको किस तरह जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने इसे मार दिया। सो अल्लाह ताला के बाद इसे उठाया, पूछा, कितनी मुद्दत तुझे पर गुजरी? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, तो तू 100 साल तक रहा सोते हुए। अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझको लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख के हड्डियों को हम किस तरह उठा दिखाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब ये सब इस पर जाहिर हो चुका, तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये मेरी बात सुनिए मेरी बहनों, कुदरत की अजीम निशानी 100 साल के बाद दोबारा जिंदा होने की है। ठीक है, ये जैसा ही गुजरा ना, ये एक किसका वाकया है बोले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबाहिसे का गुजर, उस पर उसका अत्फ है। ये गुजरने वाला या तो हजरत अजीज थे, यानी इसमें इख्तिलाफ है, ये कौन है शख्स बोले तो बाज ने कहा ये हजरत अजीज एक नबी है। ठीक है मेरी बहनों, अजीज एक नबी है, जैसा कि मशहूर है यही बात। मगर बाज बोलते ये खिजर भी है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के नबी थे नहीं, उन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम है बोलते। तो इसमें पढ़ना नहीं है, बस हम एक बात ये जान ले कि ये एक शख्स था, अल्लाह का एक बंदा था, वो जो है सो एक बस्ती से गुजरे। ये बस्ती बैतुल मक़दिस की थी। ठीक है, और यही कौल मशहूर है। क्या था, जब वो वहां से गुजरे तो उनके जहन में ख्याल आया कि सारी बस्ती तो तहबतह खत्म हो चुकी है, ना मकान है ना मकीन है। मकीन किसको बोलते हैं? जो रहने वाले को, ना कोई है। तो वहां ठहर कर सोचने लगे, भला ऐसा बड़ा पुररौनक शहर जो इस तरह उजड़ गया है, तो फिर ये कैसे आबाद होगा, बल्कि उनके जहन में सवाल आया। तो अल्लाह ताला ने खुद इन पर मौत नाजिल फरमाई। ये तो इसी हालत में रहे, और वहां 70 साल के बाद बैतुल मक़दिस फिर आबाद हो गया। ठीक है, 70 साल के बाद फिर अल्लाह ताला ने वो पूरा शहर तो आबाद कर दिया, फिर इनको 100 साल के बाद उठाया। उठा के क्या करे, अब बताए अल्लाह की कुदरत देखिए। उनका जो खाना था ना, वो जैसे का वैसा ताजा का ताजा रखे अल्लाह ताला, मगर उनके गधे को खत्म करके उसकी पूरी हड्डियां बता दी। क्यों? ये भी बताने के लिए कि देखो, जैसा ये गधा मर के
پورا بوسیدہ ہو گیا ہے, اس پہ گوشت ختم ہو گیا ہے, پورا گل سڑ گیا ہے, اس طرح ہم اس ہڈیوں پر اس کے گوشت کو لاتے ہیں, پھر اس میں روح ڈالتے ہیں, پھر اس کو زندہ کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتانا سمجھائے کہ تم سمجھ رہے ہمارے لیے کوئی بھی کام ناممکن ہے, نہیں, بلکہ ہم زندگی دینے والے بھی ہیں اور موت دینے والے بھی ہیں. ہم جو چاہے کر سکتے, اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے. یہ اسی طرح بستی ختم ہو جاتی, پھر ایک نئی بستی آتی. ہم بھی دیکھتے نا, آج جنگل ویران پڑے ہوئے, ایک محلے کو بولتے ارے یہاں پہ تو کچھ بھی نہ تھا, 25 سال پہلے پورے جنگل تھا, مگر اب دیکھو بستی آ گئی. آتی نا, ویسے ہی آہستہ آہستہ ہم جب لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایک بستی آباد کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہ رہا بھائی, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ آبادی بھیج دیتے. تو یہ ایک نمونے کے طور پہ, ایک مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتا رہے. اور یہ دیکھیے وہاں پہ آپ غور کریے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا, ایک نبی تھے, نیک تھے نا, اللہ کو ماننے والے تھے, انہوں نے فوراً جان کے کیا کہا, ان اللہ علی کل شیء قدیر بول دیے نا. ہاں اللہ, میں جان گیا کہ اللہ کیسا بستی کو زندہ کرتا ہے, بلکہ جان گئے. مگر وہ نمرود مانا نہیں مانا. اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو ہدایت دیتا ہے, نہیں ماننے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ زبردستی کسی کو بھی اللہ اسلام میں لانا نہیں چاہتا. کیونکہ ہم نے پڑھے نا, لا اکراہ فی الدین کے معنی کیا ہے, جب اللہ کی قدرت دیکھ لیے, جب اللہ کے بارے میں معلوم ہو گیا, تب بھی اگر ہم اپنی آنکھوں سے, اپنی سمجھداری کی آنکھوں سے, اپنے عقل و فہم سے اگر ہم اس میں داخل نہ ہو, تو وہاں پر زبردستی کرنا نہیں. ایمان آنے کے بعد ہمیں تو اعمال کرنا ہی کرنا ہے, مگر زبردستی نہیں. جیسا نمرود کا نتیجہ تو ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان پہ مچھروں کے طوفان سے, جب ان کو سمجھایا گیا نہیں سمجھے, تو ان کو بولے کہ چلو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے بولتے انہیں پوری اپنی فوج کو لے کے ایک میدان میں آ گیا, تو اللہ نے صرف کیا کیا, مچھروں کا دروازہ کھول دیا, اور مچھر آ کے ان کے پورے گوشت کو کھا لے رہے تھے, ہڈیاں پھینک دے رہے تھے. ایسا حال ہوا, سن کے ہے ہم, تفسیر میں بھی آیا ہے. تو مچھروں سے اللہ نے اتنے غرور کرنے والے کی موت دی. کتنی ذلیل, اور کیا ہے ان کا وہ ہے نا, کیا بولتے, تذلیل کر رہے اللہ تعالیٰ. تو اس طرح ہوتا. اور نیک لوگوں کو اللہ موت کے بعد پھر زندگی دیتا, اچھی زندگی دیتا, پھر اس کے بعد موت آنی تو آنی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مثال دونوں کی طرف سے سمجھانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ. پھر آگے دیکھتے ہیں, رکوع ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ, ٹائم ہمارا ہو رہا ہے ختم. پھر یہاں اور ایک تیسری بات بتا رہے. کیا تیسری مثال نہیں, کیا ہے یہ دیکھیے, وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا, قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے, ربی, اے میرے رب, ارینی, مجھے دکھا, کیفا, کیسے تحیی الموتا, کیسے تو زندہ کرے گا, موتا, مردوں کو. تو قال, فرمایا, کیا تو سوال کرتا ہے, یعنی آ کے معنی کیا ہے, بولے نا ہم, اولم تومن, یعنی تو ایمان نہیں لاتا. تو انہوں نے کہا, قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بلا, کیوں نہیں, برابر, میں تو ایمان لاتا ہوں, ولیکن, اور لیکن, لیطمئن قلبی, تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں, میرا دل مطمئن ہو جائے. تو کہا, اللہ نے فرمایا, فخذ, تو پکڑ لے, ارباتن, 4, من الطیر, پرندوں میں سے کون سے بھی 4 پرندے لے لو, فزرہن, تو اس کو اپنا عادی بنا لے, اپنے ہلا لے, مطلب اپنا عادی بنا لے, اس کو اپنے ساتھ مانوس کر لے, الہی کا, اپنے ساتھ. ثم, پھر, ثم اجعل, رکھ دے, رجل, اس کو رکھ دے, علا, پر, کلی, ہر, جبلن, پہاڑ پر, منہن, ان میں سے, یعنی 4 کو 4 پہاڑوں پر کاٹ کے رکھ دے, جزء, ایک ایک ٹکڑا رکھ دے, الگ الگ. ثم ادعوہن, پھر تو ان کو بلا, یاتینک سعیا, وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. وعلم, اور جان لے, ان اللہ, بے شک اللہ, عزیز, سب پہ غالب, حکیم, حکمتوں والا ہے. دیکھیے اس کا ترجمہ سنیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے, تو جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ایمان نہیں. جواب میں فرمایا, ایمان تو بالکل ہے, کیوں نہیں, لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا, 4 پرندوں کو لو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو,
پھر ان کو ایک ایک پہاڑ پر الگ الگ رکھ دو, پھر تم انہیں پکارو تو تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے. دیکھیے آج کتنی پیاری مثال دی ہے. آپ کو پہلے ہی ایک بات بتا دوں, یہاں اس ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک بات, ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ جو علم جس کا جتنا پختہ ہوتا جاتا نا, اس کو اتنی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے رہتے. کتنا الحمدللہ اللہ کے قریب ہوتے گئے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ اپنی قربانیوں سے, اللہ کے حکم ماننے سے, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے گئے نا, تو انہوں نے آخرکار اللہ اپنے دل کا اطمینان بھی مانگا. یعنی ان کو ہر چیز پہ یقین تھا الحمدللہ, مگر اطمینان اس لیے مانگا کہ دیکھیے کبھی کانوں سے سنی بات پہ ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا آنکھوں دیکھے پہ ہم یقین کرتے ہیں, دونوں کے مقابلے میں. تو انہوں نے یقین کرنے کے لیے, اپنے علم میں اضافے کے لیے, بولتے نا دل کا اطمینان حاصل نہیں ہو رہا, بولتے اپن بہت بار بولتے, کب حاصل ہوتا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بلکہ آیا نا قرآن میں کہ دل کا اطمینان قرآن میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, حدیث میں ہے. تو وہ لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے لیولز پار کرنا ہے. جیسے کہ ہمارا پہلا لیول ہے یہ قرآن کا ترجمہ, ہم لفظی جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ, یقین مانیے دل کا پورا ارادہ ہے ہم اس قرآن پورا پڑھتے پڑھتے جب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. جب آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں, میں بھی سوچ سکتی ہوں, ہمارا علم کتنا پختہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ علم پختہ ہونے کے لیے, اپنے علم کو اور کشادہ کرنے کے لیے دل کا اطمینان بھی درکار ہوتا ہے. تو وہی علم اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے مانگا, تو اللہ نے ان کو بھی دکھایا, کیا پھر سب کو سمجھائے بھی, کیا تم ایمان نہیں لا رہے, خالی خالی پوچھ رہے, نہیں نہیں اللہ تعالیٰ بالکل کیوں نہیں, بھلا میں ایمان لاتا ہوں, بلکہ دل کا اطمینان چاہتا ہوں صرف. بولے تو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دین اور تبلیغ کرنے والا ہوتا نا, اس کو اپنے علم میں اضافہ کرتے ہی جانا ہے. اپنا علم میں اضافہ, جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ اپنی بات اچھے اس طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم پڑھ رہے نا, اپنا علم بڑھانے کے لیے اور سامنے دوسروں کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہم ایسے ویسے نہیں ہے بلکہ اتھینٹک کام کر رہے ہیں. علم قرآن سیکھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو اچھی طرح اپنی بات پہنچا سکے. ٹھیک ہے, بس یہ تو مثال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ 4 پرندے لو, ان کو اپنی طرف مانوس کر لو, پھر ان کو ذبح کر کے ان کو الگ الگ کیا پہاڑوں پہ رکھ دو, پھر ایک آواز دو, سب آ جائیں گے تمہارے پاس. تو ویسے ہی نا اللہ کے حکم سے آ جاتے, ویسے انسان بھی جب کچھ بھی نہیں تھے تب بھی اللہ تھا, اور اللہ نے ہمیں بنایا, پھر ہمیں ختم بھی ہو جائے تو بھی ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے میدان حشر میں. یا اتین اگر سایہ بولے, سایہ کے معنی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے, کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ زبردست عزیز ہے, زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ہر کام میں چھوٹی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, جس کو کبھی انسان وقت پر سمجھ جاتا ہے, کبھی دیر سے سمجھتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اپنے علم کو اضافہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے علم میں اضافہ کرنے والا بنائے, اور ہم جو بھی سیکھے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی اس کے پابند کرنے والے بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو